ڈی جی آئی ایس پی آر جو ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر ہی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی وفات سے جڑے حقائق کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف پاکستان کے آئیکن تھے، ان کی شہادت انتہائی اندوہناک واقعہ ہے اور دکھ کی گھڑی میں ارشد شریف کے ہم اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نیوز کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف صحافی ارشد شریف کی موت اور عوامل کا احاطہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی موت کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف کی موت کا ہم سب کو دکھ ہے، وہ ایک محنتی صحافی تھے لیکن حقائق کا جاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائفر اور ارشد شریف کی جو موت سے جڑے حقائق کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو لہرایا گیا اور من گھڑت کہانی گھڑ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کی من گھڑت کہانی کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کہا گیا کہ سائفر سفیر کی ذاتی رائے ہے، سائفر کے حوالے سے سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، قوم اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک جھوٹے تھریٹ الرٹ کو سامنے لا کر ارشد شریف کو مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائفر پر آئی ایس آئی کی تحقیقات کو سامنے لانا چاہتے تھے لیکن ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑا کہ وہ حقائق عوام کے سامنے لے کر آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود پاک فوج نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس وقت بھی کہا تھا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ پاکستان قوم کل بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ یہ تھی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی، اور انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پہ کوئی اعتراض نہیں، لانگ مارچ آئینی حق ہے۔